السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. برادران اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء اس کی آیت نمبر 86 کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں سلام کا تحفہ پیش کیا جائے فحیوا بأحسن منہا، تو اس سے بہتر تحفہ پیش کرو، اس سے بہتر جواب دو. او ردوہا، یا اسی طرح لوٹا دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی وہ جماعت بیٹھی ہے انہیں جا کے سلام کرو. جو وہ جواب دیں اسے غور سے سننا، جو وہ جواب دیں اسے غور سے سننا، اس لیے کہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے. آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس گئے، انہوں نے جا کے کہا السلام علیکم. انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا اضافہ کیا؟ ورحمۃ اللہ. بہتر جواب دیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں والا یہ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ ہیلو ہائے نمستے بائے بائے وہ نہیں، وہ مسلمانوں والا سلام نہیں.
یہ سلام مسلمانوں والا جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور ہر آسمانی دین کا یہی سلام، اس سلام پر اجر نہیں ملے گا بلکہ غیروں کی نکالی کرنے پر سزا ملے گی۔ تو اضافہ کر کے اس سے بہتر جواب دیا فرشتوں نے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، ای الاسلامی خیر؟ جب اس طرح کی کوئی حدیث آتی ہے کہ ان الرجل سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے سوالات کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ٹیسٹ کی بات ہے نا، ترجیحات کی بات ہے۔ صحابہ بھی سوال کرتے تھے، ان کے سوال کس طرح ہوتے تھے، آپس میں ملتے تھے، وہ بھی باتیں کرتے تھے۔ ہماری صبح سے لے کر شام تک ہماری جو باتیں ہوتی ہیں، ہمارے جو سوالات ہوتے ہیں، وہ کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ کون سی ٹائل اچھی، کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی اچھی، کون سا پلاٹ اچھا، کون سی گاڑی اچھی، کون سا موبائل اچھا۔ ہمارے سوالات اس قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ شخص آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ ای الاسلامی خیر، کہ اسلام کی کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز زیادہ بہتر ہے۔ تو ان کے سوال اس طرح کے ہوتے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام جنت میں کیسے جا سکتے ہیں، جلدی کیسے پہنچیں گے، جہنم سے کیسے بچیں گے، اللہ خوش کس بات پر ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام کون سے ہیں۔ وہ یہ سوالات اس طرح کے کرتے تھے۔ کہتے اسلام میں بہتر زیادہ کون سی چیز ہے؟ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے دو چیزیں یہاں بیان فرمائی کہ تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ فقط کھانا کھلایا جائے، مطلب کسی محتاج کی ضرورت پوری کر دی جائے، وہ بھی اسی میں داخل ہے انشاءاللہ تعالی۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس، بچے کے پاس اسکول کی فیس نہیں، آپ اسے 5 کلو گوشت لے دیں، اس کی ضرورت تو پوری نہ ہوئی، اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ دوسری بات پیارے پیغمبر اسلام نے فرمائی کہ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، تو سلام کر کسے؟ جسے تو جانتا ہے اسے بھی، جسے تو نہیں جانتا اسے بھی۔ یہ اسلام کی بہت زبردست، ایک بڑا زبردست نسخہ، زبردست قسم کا نسخہ۔ اللہ اکبر۔ اتنے موتیوں جیسے سونے اور چاندی سے قیمتی دعائیہ کلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن میرے بھائیو یہ بالکل مفقود ہو گئے، نظر انداز ہو گئے۔ اس قدر ستیہ ناش کر لیا کہ فضا ان دعائیہ کلمات سے محروم ہو گئی، اجنبی ہو گئے۔ یہ الفاظ کیا تھے کہ جو مسلمان بھائی آپس میں ملتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں بھائی، ہمیں چونکہ اس کا ترجمہ نہیں آتا، مفہوم نہیں ہم سمجھ آتی، کہتے بھی کوئی نہیں، اگر وہ کہتا ہے تو الا ماشاءاللہ اسے سمجھ کوئی نہیں۔ اس کے اندر تو میرے پیارے پیغمبر اصلاۃ اسلام نے کوزے کے اندر دریا بند کر دیا۔ اتنے زبردست الفاظ ہیں کہ ملنے والے کو کہا جائے کہ میرے مسلمان بھائی، اللہ تیرے گھر پہ سلامتیاں کرے، اللہ تیرے گھر پہ رحمتیں کرے، اللہ تجھے برکتوں سے نوازے، اللہ تیرے مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری اولاد کو نیک کرے، فرما بردار کرے، اللہ تیری دنیا ہر سنوارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے دنیا ہر کی خوشیاں نصیب کرے، بلائیاں نصیب کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے دنیا ہر کی فکروں۔ بھائی اس میں تو بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے بھائی، بہت زبردست دعائیہ کلمات، جسے تو جانتا ہے اسے بھی، جسے نہیں جانتا اسے بھی۔
اللہ اکبر. جب کرونا آیا 1.5 سال پہلے تو اسی جگہ کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا، اسی ممبر پہ میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ شاید کرونا اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب اور شاید ہمارے اس غلط روش کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس کرونا کی شکل میں کیا. کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ ہم نے السلام علیکم کہنا چھوڑ دیا، ہاتھ ملانا چھوڑ دیا. اگر ہاتھ ملاتے تھے تو فقط صرف یوں ہاتھ ملایا، بس منہ سے کچھ نہیں بولا، گونگی سلام. تو میں نے اسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے اپنی اس مسجد کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئے، مصافحہ کرنے سے ختم ہو گیا کام. بچتا پھرتا بندہ کہیں مجھ سے سلام نہ لے لے. حالانکہ یہ مصافحہ کرنے کا کتنا اجر تھا، سلام لینے کا کتنا اجر تھا، ہاتھ ملانے کا کتنا اجر تھا. میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من مسلمین یلتقیان یتصافحان. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں، ہتھیلی سے ہتھیلی ملاتے ہیں، ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں. تو پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الا غفر لہما، اللہ سبحانہ تعالی ان دونوں کو بخش دیتے ہیں قبل ان یتفرقا، یہاں تک کہ وہ ان کے جدا ہونے سے پہلے، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بخشش کا پروانہ جاری فرما دیتے ہیں. جب دو مسلمان بھائی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئے. بیت اللہ کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، کتنی بے پردگی، کتنی بے حیائی، کتنی فوٹو بازی، کتنی ریاکاری، بہت کچھ ہو رہا تھا. یوں محسوس ہوتا جیسے سزا کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داخلہ ہی بند کر دیا. بہت سارے لوگوں کے دل پر چھریاں نہیں چلیں گی جب بیت اللہ پھر خالی ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی کہ بیت اللہ ویران ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے قیامت کی نشانی بتائی، مدینہ شریف بے آباد ہو جائے گا. جو اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کو ویران ہوتے دیکھے گا، مدینہ شریف کو بے آباد ہوتے دیکھے گا، لوگ نکل جائیں گے. حدیث میں آتا ہے وحشی جانور ہوں گے وہاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کیفیت ہوگی اس کی. ایک مسلمان آدمی تو یہ بات سن کے اس کا دل دہل جاتا ہے کہ پروردگار مکہ ویران ہو جائے گا، مدینہ بے آباد ہو جائے گا، وحشی جانور آ جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نعمتیں چھن جاتی. یہ مصافحہ، یہ اتنا بڑا اجر کہ سلام لینے والے کا ہاتھ جدا بعد میں ہوں گے، پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ بخشش فرما دے گا. اتنا بڑا اجر لے لو بھائی، اجر لے لو. کہتے نہیں پیچھے ہٹو، بس دور دور سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ گونگی سلام چل رہی تھی، منہ سے کچھ نہیں کہنا. تو پھر جب کرونا آ گیا تو میں نے پھر دوبارہ کہا، میں نے کہا اب بھی موقع ہے. اس وقت کرونا کی پہلی لہر تھی، میں نے کہا اب بھی موقع ہے. اسی ممبر پر کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ اس گونگی سلام سے جان چھڑانے کا اللہ نے شاید یہ موقع دے دیا کہ چلو بھائی ہاتھ نہ ملاؤ،
نہ ملاؤ ہاتھ تو منہ سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پہلی لہر سے بھی سبق نہیں سیکھا، دوسری لہر سے بھی سبق نہیں سیکھا، تیسری لہر سے بھی سبق نہیں سیکھا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم نے پہلے یوں کرتے تھے، گونگی سلام اب بھی گونگی ہے لیکن اب تھوڑا سٹائل بدل لیا ہے. یہاں میری طرف دیکھیں، سینے پر ہاتھ رکھ کے منہ سے نہیں بولتے، سر کو تھوڑا سا جھکایا، سینے پر ہاتھ رکھا، اگلا بندہ سمجھ سکتا ہے بھائی سلام نہیں لینی. وہ بھائی سلام نہیں لینی، ہاتھ نہیں ملانا، کوئی وائرس کا ڈر ہے، کوئی سینیٹائزر کا مسئلہ ہے، بھائی کچھ ہے، بھائی منہ سے تو بولو، بھائی اتنا تو کرو. لیکن نہیں، کہتے نہیں. اللہ اکبر. کیا کہا تھا میرے پیغمبر اسلام نے کہ جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو. اللہ اکبر. اے میرے پیغمبر اسلام، یہ سب جو نہیں ہو رہا تو یہ پھر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قیامت کی نشانی، قیامت کی نشانی کہ لوگ صرف جان پہچان والے لوگوں کو سلام کریں گے. قیامت کی نشانی کہ لوگ صرف جان پہچان والے لوگوں کو سلام کریں گے. اللہ اکبر. اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ، آپ نے 1500 سال پہلے کہا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کے لوگوں کو سلام کریں گے، لیکن 2021 میں تو جان پہچان والوں کو بھی سلام نہیں کریں گے. یہ کتنی بڑی قیامت ہوگی کہ جان پہچان والے کو نہیں کریں گے. اتنے بڑے دعائیہ کلمات، اتنے خوبصورت دعائیہ کلمات چھوڑ دیے. اور یہ بھی ایک تکبر کی نشانی بن گئی، بہت بڑی تکبر کی نشانی بن گئی. میرے پیارے پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا، کیسے سوال تھے، کیسی ترجیحات تھی، کیسا ٹیسٹ تھا ان کا. کہنے لگے پیارے پیغمبر اسلام، 2 بندے ملتے ہیں، پہل کون کرے؟ پہل کون کرے؟ اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں سانو کی سیاپا پیا بھائی، یہ سلام لوے آ کے. اور اگر کوئی لے لے تو فوری طور پر ہمارا گمان اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ انہیں پیسے منگنے، یہ کو فٹیگ پائے گا بھائی، ادھار منگے گا، وہ سلام کر رہا ہے. تو میں کیوں کروں؟ وہ کرے. اس کے باوجود اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں. حدیث کیا کہتی ہے، سنت کیا کہتی ہے؟ بھائی سنت تو یہ کہتی ہے، حدیث تو یہ کہتی ہے، میرے پیارے پیغمبر اسلام چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے، اللہ کی قسم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، سلام کیا انہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا. اور ساتھ کہتے ہیں پیارے پیغمبر اسلام یوں ہی کیا کرتے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام ایسے ہی کیا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں سلام کرنی ہے بھائی، اس سے تکلیف ہے نا، مسئلہ اس سے ہے نا، کام اس سے ہے نا، وہ سلام کرے آگے. پوچھا پیارے پیغمبر اسلام پہل کون کرے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا سنیں کون پہل کرے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام جو ان میں سے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو وہ پہل کرے. اللہ اکبر. جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو وہ پہل کرے. ہم کہتے ہیں اللہ کے قریب تو نہیں ہونا چاہتے، لیکن میری بھی کوئی عزت ہے نا، میرا بھی کوئی مقام ہے. میں سلام کروں، میرے پلے کیا رہے گا؟ اللہ کا قرب نہیں چاہیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کون پہل کرے؟ جو اللہ کے زیادہ قریب. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر عاجزی زیادہ ہو وہ پہل کرے. یہ بھی ایک عاجزی کی نشانی ہے، وہ پہل کرے. اور ہمارے ہاں اول تو السلام علیکم کہنے کا رواج کوئی نہیں. اگر کوئی چیدہ بندہ کہے
کوئی شاذ و نظر اس طرح کرے تو میں نے عرض کیا نا کہ یوں دل پہ ہاتھ رکھ کے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دل پہ ہاتھ رکھنے والی اسلام ہے یہ کئی سالوں تک چلے گی، کورونا ختم ہو گیا تب بھی چلے گی۔ منہ سے نہیں بولا جائے گا۔ وہ شخص آیا، کہنے لگا السلام علیکم، پیارے پیغمبر اسلام نے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ پیارے پیغمبر اسلام عشرن، کتنی؟ 10۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب دیا، بیٹھ گیا۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا 20، کتنی؟ 20۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دیا، بیٹھ گیا۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا 30، کتنی؟ 30۔ اللہ اکبر۔ 10، 20، 30 روپے کے نیکیاں، ڈالر کے نیکیاں، 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، 30 نیکیاں۔ میرے بچے چھوٹے چھوٹے مخاطب بچے ہوتے ہیں تو میں ان سے اکثر چونکہ ہر روز ان کے سامنے پیش ہوتا ہوں، ان کی تربیت کے لیے میں ہر روز، تو جب میں ان کے سامنے یہ بات کی میں نے تو میں ان سے کہتا بیٹا 10، 20، 30 یہ کیا ہے بیٹا؟ کہتے نیکیاں۔ میں نے کہا اچھا، اگر حکومت اعلان کر دیتی، بزدار صاحب اعلان کر دیتے کہ بھائی جو سلام کرے گا 10 روپے، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا 20 روپے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا 30 روپے۔ میں نے کہا ایمانداری سے بتائیں کیا کیفیت ہوگی؟ اماں گھر سے پکی کر کے بھیجے، پتر کلی سلام نہیں لینی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اضافہ کرنا ہے۔ اگر قرآن کہے کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو نہ کرے، اگر بزدار کہے تو پھر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا اگر یہ پیسوں کا اعلان ہو جائے کہ 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے، تو میں نے کہا بیٹا جب بچہ شام کو گھر جائے گا کیا کیفیت ہوگی؟ کسی بچے نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا۔ ایک بچہ کہتا سر اماں پوچھے گی کتنی دیہڑی لائی آج کتنی دیہڑی لگی؟ بھائی پیسوں کا حساب ہوگا نا، بھائی کتنے کمائے آج، کتنے لوگوں کو سلام کیا؟ اللہ اکبر۔ جو متبع سنت تھے، بنائی چلی گئی، نظر نہیں آ رہا۔ خادم سے کہا بازار لے کے چلو، بازار لے کے گیا، راستے نیمن تھے، سموتھ نہیں تھے، نظر نہیں آ رہا، شدید گرمی۔ بازار گئے، بڑی مشکل سے بازار گئے، واپس آ گئے۔ خادم وہ بھی انسان تھا، نہیں رہ سکا، کہتا حضرت اتنی مشقت کر کے بازار گئے ہیں، نہ کچھ لیا نہ دیا، نہ کوئی بھاؤ کیا، کسی چیز کا ریٹ ہی نہیں پوچھا، گئے ہیں واپس آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو اصلی اہل حدیث تھے، اصلی اہل سنت تھے، جواب سنے ان کا جواب۔ کہتے ہیں اپنے غلام کو، خادم کو کہتے ہیں کہ تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے جاتے اور آتے کتنے لوگوں کو سلام کیا؟ کہتے کافی دنوں سے گھر میں بیٹھے اس سنت پر عمل نہیں ہو رہا تھا، بازار تو میں اس لیے کیا، اس سنت پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ تو بھائی اگر پیسوں کی بات ہوتی کہ 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے، تو پھر کیفیت اور ہوتی۔ تو میں بچوں سے کہتا ہوں بیٹا آپ بھی نیکیوں کا اندازہ لگایا کریں گھر جا کے بیٹھ کے کہ آج میں نے کم از کم اندازاً اتنے لوگوں کو سلام کیا، پورا سلام کیا، اور میرے کھاتے کے اندر نیکیاں جو ہیں آج جتنے لوگوں کو سلام کیا ضرب 30 کے ساتھ ضرب دے کے، تو بیٹا امی امی کے شیئر کرو، اپنے ابو سے شیئر کرو کہ آج میرے کھاتے کے اندر اتنی نیکیاں لگ گئی۔ صحابہ کتنا اہتمام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اذا لقی احدکم اخاہ، جب کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو ملے، تو پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فلیسلم علیہ، کیا کرے؟ سلام کرے۔ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر،
اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر ان کے درمیان اکٹھے جا رہے ہیں، میری طرف دیکھیں، یوں جا رہے ہیں، راستے میں کوئی درخت آ گیا، دیوار آ گئی، کوئی پتھر آ گیا، یوں ایسے پھر مل گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب ملے پھر سلام کریں، جب ملے پھر سلام کریں۔ تو آج بچہ سلام کر دینا تو ابا جی ساتھ ہوں تو وہ 2 دفعہ سلام کر دینا ذرا، تو ابا جی کہتے ہیں پتر تینوں بڑی سلامہ چڑھی ہیں، بھائی کیسے افسوس کی بات، بھائی تاکید کرو اسے، بھائی سمجھاؤ اسے، بتاؤ اسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اجر رکھا ہے۔ یہ موقع اویل کر سکتی ہے، بہترین موقع یہ اویل کر سکتی ہے ماں، بہترین موقع اویل کر سکتی ہے ماں، لیکن ماں کون سی؟ ہر کوئی نہیں، وہ ماں جسے اللہ نے دین کی سمجھ دی، فلم ڈرامے والی ماں نہیں۔ وہ بچہ داخل ہونے کے لیے آیا، پرنسپل صاحب نے پوچھا کہ ڈرامہ دیکھتے ہو؟ کہتا نہیں میں نہیں دیکھتا، پاس ہی اماں بیٹھتی، کہتا اماں دیکھتی۔ بھائی وہ کیا تلقین کرے گی؟ ماں کر سکتی ہے۔ بیٹا اندر آیا، چھوٹا ہے بہت، ابتدائی سٹیج پہ ہے، سلام کرنے سے پہلے بیٹھ گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من بدا بالکلام قبل السلام، جو سلام کرنے سے پہلے کلام کرے، جو سلام کرنے سے پہلے کلام کرے، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فلا تجیبوہ، جواب نہ دو اسے، جو سلام کرنے سے پہلے کلام کرے اسے جواب نہ دو، حتی یبدأ بالسلام، یہاں تک کہ وہ سلام کرے۔ ایمانداری سے بتائیں، کبھی یہ حدیث سنی؟ کبھی اس میں عمل دیکھا؟ کبھی ایسا ہوا؟ اس کا بہترین ٹریننگ کا موقع ماں گھر میں موجود ہوتی ہے، بچہ اندر آئے، بغیر سلام کر کے امی کھانا دے دیں، فلاں چیز دے دیں، چلو بھائی چلو دروازے کے پاس، چلو دروازے کے پاس سلام کر کے آؤ۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ، عادی ہو جائے گا بچہ، عادی ہو جائے گا۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ بھئی یہ تو وہ کرے گا جسے خود پتا ہو، جو خود بعمل ہوگا۔ تو میرے بھائیو، بچوں کے بارے میں یہ چاہنا کہ یہ ولی اللہ بن جائے، مجھے نہ چھیڑیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی۔ جو بچوں کو بنانا چاہتے ہیں پہلے خود بن کے دکھائیں۔ افسوس کہ ایک انسان کے بچے کو سلام کرنی نہ سکھا سکے، افسوس ایک انسان کے بچے کو سلام کرنی نہ سکھا سکے۔ میں نے وہ کتابچہ لکھا نایاب ہیرا، کتابچہ لکھا میں نے نایاب ہیرا، اس کے اندر میں نے یہ مثال دی مداری والے کی، بندر والے کی، کہ مداری والا جس کے ہاتھ میں ڈفلی ہے، کیمبرج آکسفورڈ کا نہیں پڑھا ہوا، بیکن اس کا سینٹ پیٹر کا نہیں پڑھا ہوا، ڈی پی ایس کا نہیں پڑھا ہوا، ایک جماعت نہیں پڑھا ہوا، بندر کا بچہ لیے پھرتا ہے، بنسری بجاتا ہے، چوک میں کھڑا ہو کے، اب تو نہیں ہوتا اس طرح، ہمارے ادھر علاقوں میں ہوتا ہے، یہاں کے بچے شاید یہ بات نہ سمجھ سکیں، ہمارے محلے میں اب بھی ہوتا ہے، وہ مداری آ کے چوک میں کھڑا ہو کے ڈفلی بجاتا ہے، بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے بچے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ بندر کو مخاطب کر کے کہتا ہے، بندر کا بچہ، بندر کا بچہ، اسے مخاطب کر کے کہتا ہے، بندر بابو ذرا بچوں کو سلام کرو۔ اللہ اکبر، انسان کے بچے کی بات نہیں ہو رہی، بندر کے بچے کی بات۔ وہ اپنا یوں ہاتھ اٹھا کے ماتھے پہ رکھتا ہے
اور اس طرح چکر لگاتا ہے گول، سارے بچوں کے سامنے بچے تالیاں مارتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. وہ کہتا بندر بابو ذرا بچوں کو سسرال جا کے دکھاؤ. وہ دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کے اینک لگا کے تو دونوں ٹانگوں پہ چل رہا ہوتا ہے پکڑ کے. وہ کہتا بندر سسرال جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ تماشا دکھا کے وہ کہتا ہے چلو بھائی اپنے اپنے گھروں سے آٹا لے کے آؤ. وہ چھوٹے چھوٹے برتنوں میں بچے آٹا لے کے آتے ہیں. وہ مداری والا دعائیں دیتا ہے اللہ بھلا کرے بھائی، تو شام کو گھر چلا جاتا ہے تھیلے کے اندر آٹا بھر کے. تو میں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا کہ 2 4 5 کلو آٹے کی خاطر بندر کے بچے کے ساتھ اتنی محنت ہو رہی. 2 4 کلو آٹے کی خاطر بندر کے بچے کے ساتھ اتنی محنت ہو رہی ہے کہ سلام کرنا سکھا دیا، سسرال جانا سکھا دیا. لیکن اتنی بڑی جنت کی خاطر ہم اپنے بچے کو مسجد جانا نہیں سکھا سکے. اتنی بڑی جنت کی خاطر ہم اپنے بچے کو سلام کرنا نہیں سکھا سکے. آگے پھر جملہ ذرا تھوڑا سا کڑوا. میں نے کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری نظر میں جنت کی قیمت 2 4 کلو آٹے سے بھی کم. اس لیے میرے بھائیوں، جو ٹائم دیا تھا ختم ہو گیا، پورا ہو گیا. اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک وقت آنے والا ہے جب سچ مچ ٹائم پورا ہو جائے، جب اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ انہی سپیکروں پہ آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے اور میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا. آپ کو اور مجھے مرحوم کہہ کے بلایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے گا. 1 سیکنڈ پہلے سیٹ صاحب، چودھری صاحب، بٹ صاحب، رانا صاحب، مغل صاحب، چٹھا صاحب، شیخ صاحب 1 سیکنڈ پہلے، اور 1 سیکنڈ بعد کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی آ گئی. میرے بھائیوں، اس وقت سے پہلے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. اللہ کچھ تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. یہ جو میں نے باتیں کی یہ سارا اس تیاری کا حصہ ہے. بھائی اگر چاہتے ہیں کہ بچہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، بچہ میری آخرت کے نجات کا ذریعہ بنے، بچہ میرے بڑھاپے میں سہارا بنے، تو پھر زبانی کلامی بات نہیں چلے گی. یہ خواہش چاہے کتنی نیک کیوں نہ ہو، ہر شخص چاہتا ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں. اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہیں، اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکت عطا فرما. اللہ جو بھی کسی طور پر پریشان حال ہے، کسی بھی طور پر، اللہ اس کی پریشانیوں کا مداوع فرما دے. اللہ اس کی پریشانیوں کا مداوع فرما دے. اے پروردگار، اگر کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے تو اے اللہ اس کی اولاد کو نیک کر دے. جو عورتیں اپنے خاوندوں کی وجہ سے، خاوند اپنی بیویوں کی وجہ سے، اللہ ان کی رہنمائی فرما دے. اللہ انہیں نیک راستے کی چلنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا قدوس، کسی پہ قرضے ہیں اپنی رحمت سے چکا دے. اللہ جن کے کاروبار اچھے نہیں، اپنی رحمت سے کاروبار اچھے کر دے.
اللہ ملک کی صورتحال دن بدن بڑی دیگرگوں، دن بدن بہت دیگرگوں، اللہ اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ استاد محترم پروفیسر رشید صاحب تشریف فرما ہیں، انہیں بھی اور بھی جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی اگر بیمار ہے تو اے پروردگار، خصوصاً اگر کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، اللہ ان دونوں نے بچپن سے لے کر آج تک بڑی شفقت برتی ہے، آج ان دونوں پر وقت ہے، اللہ تو بھی شفقت فرما، اللہ تو بھی شفقت فرما دے۔ اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے، اے اللہ اپنی خاص قدرت کاملہ سے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ محمد الدین بٹ صاحب اور بھی جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں، ان میں سے اگر کسی کی ماں فوت ہو گئی یا باپ فوت ہو گیا تو اے پروردگار، اے اللہ انہیں کربڑ کربڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ انہیں قبروں میں سکون عطا فرما، اللہ ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے دن رات دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، ہم اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے، ہماری اولاد کو اس قابل کر دینا کہ اللہ وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح دعائیں کرے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیف میں، اللہ اس کی تکلیف رفع فرما دے، اے اللہ اس کی تکلیف رفع فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کی غیر سے امداد فرما دے، اے اللہ 62-63 کے قریب اسلامی ممالک ان کے سربراہان اللہ غیرت ایمانی نصیب فرما دے، اللہ غیرت ایمانی نصیب فرما دے، اللہ انہیں جذبہ جہاد سے سرشار فرما دے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔